ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علاقہ عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ وہاں ایک غریب درزی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ درزی کے بیٹے کا نام الادین تھا۔ درزی بہت ہنرمند اور اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتا تھا، مگر وہ بہت مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا۔ جبکہ الادین ابھی بڑا ہو رہا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ کام سیکھنے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، لیکن وہ بھی بہت ایماندار، محنتی اور ذہین تھا، مگر وہ کچھ اور کرنا چاہتا تھا۔ جب الادین 16 سال کا ہوا تو اچانک اس کا باپ بہت بیمار پڑ گیا۔ الادین بہت پریشان رہنے لگا کیونکہ اب اس کا باپ کام پر نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے الادین کو ہی درزی کا کام کرنا پڑا۔ کچھ دن گزرے اور الادین کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ الادین بہت پریشان ہوا، مگر اب وہ اپنے باپ کی دکان پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ ایسے ہی کچھ عرصہ بیت گیا۔ ایک دن الادین اپنی دکان پر کام کر رہا تھا کہ بہت عجیب و غریب کپڑے پہنے ایک جادوگر اس کے پاس آیا۔ وہ الادین سے کہنے لگا کہ تمہارے باپ کا سن کر بہت افسوس ہوا، وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، اسی لیے تم مجھے اپنا چچا ہی سمجھو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح اس طرح اسی کام میں زندگی گزار دو اور ہمیشہ غریب ہی رہو۔ اسی لیے میرے پاس تمہارے لیے ایک راستہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن بدلیں اور تم امیر آدمی بن جاؤ تو تم میرے ساتھ چلو۔ الادین کیونکہ پہلے ہی اس کام سے خوش نہیں تھا تو وہ فوراً اس جادوگر کی باتوں میں آ گیا اور اسے اپنا چچا سمجھنے لگا۔ الادین جادوگر کو اپنے گھر لے گیا اور کھانا کھلایا، اس کا خوب خیال رکھا۔ الادین کی ماں نے اسے سمجھایا کہ ایسے ہمیں فوراً سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، مگر الادین تو اپنے چچا کے ساتھ اگلے دن کہیں دور کے سفر کا بھی منصوبہ بنا چکا تھا۔ جادوگر نے اسے بتایا کہ یہاں سے بہت دور ایک جگہ پر الادین کے لیے بہت سے خزانے رکھے ہیں۔ وہ وہاں پہنچنے میں اس کی مدد کرے گا تاکہ الادین ایک امیر آدمی بن سکے۔ اگلے دن الادین اپنی ماں سے اجازت لے کر جادوگر کے ساتھ سفر پر نکل پڑا۔ اس کی ماں پریشان تھی، مگر وہ الادین کو روک بھی نہ سکی اور اس کے لیے بہت سی دعائیں کرنے لگی۔ بہت سے دن سفر کرنے کے بعد الادین اور وہ جادوگر ایک بہت بڑے پہاڑوں کے سلسلے کے پاس جا پہنچے۔ وہاں جا کر الادین نے دیکھا کہ یہ آدمی جسے وہ اپنا چچا کہہ رہا تھا ایک جادوگر ہے، کیونکہ وہ اپنے جادو سے پہاڑوں کے درمیان سے دروازے کھول رہا ہے جو کہ ایک انسان نہیں کر سکتا۔ الادین کچھ ڈر گیا، لیکن اب اس نے سوچا کہ جیسے جیسے جادوگر کہے گا وہ ویسے ویسے ہی کرتا رہے گا تاکہ جادوگر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ کچھ دیر پہاڑوں کے درمیان تنگ تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں ایک بہت ہی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے۔ جادوگر نے کوئی منتر پڑھا اور ایک دم وہاں ایک بہت گہرا اور اندھیرا غار سامنے کھل گیا۔ وہاں غار میں نیچے کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ الادین اندھیری غار دیکھ کر ڈر گیا۔ جادوگر بولا، تمہیں اس غار کے اندر اکیلے ہی جانا ہے۔ یہاں یہ سیڑھیاں پار کر کے تم آگے دیکھو گے کہ بہت سے خوبصورت پھل والا ایک بہت بڑا باغ ہوگا، لیکن تم وہاں کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا ورنہ وہیں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ جب باغ پار کر لو گے تو تمہیں آگے جادوگر کا بہکاوا ملے گا،
تمہیں بہکانے کے لیے کوئی پری یا شہزادی نظر آئے گی، لیکن تم اس کی طرف دھیان دینے کے بجائے آگے بڑھتے رہنا، تو وہاں ایک سنہری چراغ تمہیں پڑا ملے گا۔ بس وہ چراغ تم نے وہاں سے اٹھا کر مجھے لا کر دینا ہے، تو میں تمہیں بہت سارا انعام دوں گا۔ الادین اب بہت ڈر رہا تھا۔ جادوگر نے اسے اپنی سبز انگوٹھی اتار کر دی کہ یہ انگوٹھی کسی بھی مشکل میں تمہاری مدد کرے گی۔ اس نے الادین کو بتایا کہ وہ بوڑھا جادوگر ہونے کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ الادین اب وہاں سے اکیلا ہی آگے غار کی طرف بڑھنے لگا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ جب وہ سیڑھیاں پار کر چکا تو اس نے دیکھا کہ آگے بہت ہی ہرا بھرا باغ ہے، جہاں درخت ہیں طرح طرح کے پھلوں سے لدے پڑے۔ وہ پھل اتنے خوبصورت تھے کہ الادین انہیں توڑے بنا نہ رہ سکا۔ جیسے ہی اس نے ایک پھل کو توڑا تو وہ اس کے ہاتھ میں آتے ہی خوبصورت ہیرا بن گیا۔ الادین کچھ حیران ہوا مگر پھر بہت خوش بھی ہوا، اور اسی طرح اس نے پھل توڑتے توڑتے اور ہیرے اکٹھے کرتے کرتے اپنی جھولی بھر لی۔ چنانچہ اب الادین آگے بڑھ رہا تھا، مگر وہ خوش تھا کہ اس نے بہت ہی خوبصورت ہیرے حاصل کر لیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہی الادین نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی اس کے انتظار میں کھڑی ہے۔ الادین نے اس خوبصورت لڑکی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ الادین نے اس کے جیسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن وہ کیونکہ پہلے چراغ حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شہزادی غائب ہو گئی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ بس بہکاوا تھا۔ اب تک وہ جادوگر کی جادوئی انگوٹھی کی وجہ سے بالکل صحیح سلامت آگے بڑھ رہا تھا۔ آخر اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کونے میں پرانا چراغ پڑا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور چراغ اٹھا لیا۔ جیسے ہی الادین نے چراغ اٹھایا، اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پری وہاں آ گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ صرف ایماندار اور معصوم انسان ہی اس چراغ کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اسی لیے جادوگر نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ پری نے الادین کو بتایا کہ وہ جادوگر سے ہوشیار رہے، کیونکہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔